ہمارے ہاں اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے میں غفلت کا شکار ہے. دوسری جماعت جو کروائی جاتی ہے ہماری مساجد کے اندر، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں یہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، وقت کا پتہ ہے سب لوگوں کو، پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں، کھاتے پیتے رہتے ہیں. اور کیا دماغوں کے اندر فطور ہے میں جاؤں گا اور جا کر دوسری جماعت کروا دوں گا؟ کدھر دلیل آتی ہے؟ مجھے بھی بتا دو. ساری زندگی ہماری بھی حدیث پڑھتے گزر گئی ہے، طالب علم ہے، ہمیں کوئی بندہ دلیل لا کر پیش کر دے دوسری جماعت کروانے کی. اس عمل سے اہل حدیثوں کے اندر ہر مسجد کے اندر دو دو تین تین پارٹیاں ہیں. انہوں نے کوئی گل نہیں سی آپ ہی جا کے کرا لیں گے. تو جو جماعت اولیاء ہے اس کا جو تصور اور عظیمت ہے وہ تو ختم ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک امام کھڑا کروں اور جو لوگ جماعت سے سستی کرتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں نماز سے، ان کے گھروں میں جا کر آگ ڈال دوں اگر مجھے بچوں اور بوڑھوں کا ڈر نہ ہو. تو پہلی جو جماعت ہے عہد نبوی کے اندر دوسری جماعت کا ایک واقعہ ہے. کتنے واقعے؟ ایک. اور ایک واقعہ کہ بندہ مسافر تھا اور وہ آیا تو نماز ہو چکی تھی، بندہ گھر ہی نہیں سی بیٹھا. تو یہ بہت بڑی غفلت ہے. ہم تو اپنی مسجد میں دوسری جماعت نہیں کروانے دیتے. پہلی دفعہ کروا لی ہے اس نے، اگر وہ دوسری دفعہ جماعت کروا رہا ہے تو میں تو اس کی بڑی گرفت کرتا ہوں، پکڑ کرتا ہوں. اسے کہتا ہوں بھائی لاؤ دلیل کدھر ہے؟ ادھر ساتھ تمہارا گھر ہے، گپے تم ہانکتے رہے ہو، اب آ کر تم نے دوسری جماعت کیوں کروائی ہے؟ اس طرح یہ تنظیمیں کرتی ہیں. مرکزی جمعیت دا مولوی ہے تو نہیں پڑھنی، جماعت الدعوہ والے اپنی کرانی ہے، انہیں اپنی کرانی ہے. اور جتنے بھی جماعتوں کے ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں اور امیر ہیں، ان کی خصلت اور عادت ہے دوسری جماعت کروانا. گجرانوالہ شہر میں کوئی مسئول، کوئی امیر، کوئی تنظیمی ٹھیکیدار مجھے دکھا دیں جو دوسری جماعت نہ کرواتا ہو. مسجدوں کے پاس دفتر ہیں، مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں. دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، چھت کو سر دیا ہوا ہے، موڈا دیتا ہے کہ میں بڑا ٹھیکیدار ہوں. جس کے اندر نماز اور جماعت اولیاء کی پابندی نہیں، ایک ککھ جنہ بھی وہ دیندار نہیں. یہ بات یاد رکھنا. وہ کسی جماعت کا ہو، وہ اہل حدیث کا ہو، اہل سنت کا ہو، جماعت اولیاء کی عظمت اس کے دل میں نہیں، نماز کی پابندی نہیں. وہ حاجی کیا 100 حج بھی اس نے کیا ہو، اللہ کے ہاں اس بندے کی کک حیثیت نہیں. ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے تمام کاموں میں سے سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو نماز دیکھیں. دوسرا بھائی نے کہا کہ سب اگر کوئی امام مسجد میں جماعت ختم ہو جائے، پیچھے سے لوگ آئے تو یہاں دوسری جماعت نہیں بناتے. دیکھیے تمام چیزوں کا تعلق لا علمی سے ہے، جہالت سے ہے، کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دوسری جماعت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جماعت ہو چکی تھی، ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون آپ اپنے بھائی کے لیے صدقہ کریں گا؟ اس لیے کہ وہ صحابی لیٹ ہو گئے تو ان کی جماعت نہیں ہوئی. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں صدقہ کروں گا، تو کہا اس کے ساتھ نماز پڑھ لے. وہ صحابی امام بن گئے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ دوسرا مقتدی بن گیا، جماعت کا ثواب مل گیا. یہ ثواب صدقہ تھا اس صحابی کا اس صحابی کے لیے. آپ نے پڑھوا ہی نہ کہ پڑھ کون صدقہ کریں گا. اب یہاں معاملہ ایک جماعت ہوگی دوسری جماعت نہیں بننا، یہ نہیں ہونا، فلاں نہیں ہونا، کوئی بنا دے تو وہ جھگڑا، اقامت دے دے تو وہ نیا جھگڑا، فلاں کر دے تو فلاں. یہ لا علمی کا نتیجہ ہے. تو میں کہوں گا کیا فرض نماز باجماعت ادا ہونے کے بعد دوسری جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ اس میں دلیل کیا ہے؟ دیکھیے اس میں علماء کا اختلاف ہے اور بہت سارے اقوال علماء کے ہیں، مشروط اور غیر مشروط. بعض علماء نے کہا الاطلاق اگر جماعت چھوٹ جائے تو مسجد میں دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے. امام احمد وغیرہ کا یہی قول ہے. ان کی دلیل وہی روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں نماز کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ نماز پڑھنے لگے تو آپ نے کسی صحابی سے کہا جو نماز پڑھ چکے تھے کہ کون ہے جو ان کو صدقہ دے گا؟ تو ایک صحابی گئے ان کے ساتھ نماز پڑھی. یہ ترمذی کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں اس سے جماعت ثابت ہوتی ہے. دوسرے علماء نے کہا نہیں، یہ ایسی جماعت نہیں کہ نئے سرے سے لوگوں نے جماعت بنائی، بلکہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرے نماز پڑھ چکے ہوئے آدمی کو آپ نے کہا کہ تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. تو یہ صورت ملتی ہے لیکن نئی جماعت نہیں ملتی ہے.
दूसरी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं जमात खड़े करूं और जाकर मैं उन लोगों के घरों को जला दूं जो इस जमात में हाजिर नहीं होते हैं, जो यहाँ पढ़ी जाती है। अल्लज़ीना ला यहदुरून सलाह, कि जो नमाज में हाजिर नहीं होते हैं। तो उलमा ने कहा कि इस हदीस से मालूम होता है कि वहां एक जमात होती थी और इसमें जो नहीं आते उनके घरों की बात आपने कही है। तो इससे मालूम हुआ कि एक ही जमात मस्जिद में होना चाहिए। अगर दो होती तो आप बताते दूसरी, तीसरी, पहली किस में नहीं आते, किन के घरों को जलाएंगे। मजीद ये कि बाद उलमा ने यहाँ एक सूरत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद में से इख्तलाफ होता हो और मस्जिद के जिम्मेदारान मना करते हैं तो वहां जमात नहीं बना सकते हैं। अगर इजाजत देते हैं और फितना और इख्तलाफ नहीं होता है और लोगों को जमात के सिलसिले में सुस्ती नहीं होती है तो जमात बना सकते हैं, वरना नहीं बनाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आम तौर से इसमें इख्तलाफ भी होता है, फितना भी होता है और सुस्ती तो अपने आप आ जाती, चलो बाद में जाके जमात बना लेंगे, लोग इस तरह से कहते हैं। इसलिए आदमी को चाहिए कि वो मस्जिद में एक ही जमात के ताबे हो जाए। बाद रिवायत में अबुल हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि सहाबा जब मस्जिद में जाते, जमात हो जाती तो वो अकेले अकेले पढ़ते थे। तो इस तरह की रिवायत की बुनियाद पर बाद उलमा ने तरजीह इस बात को दी कि दूसरी जमात नहीं बनाना। लेकिन ज्यादा सही मसलक यही मालूम होता है कि अगर जमात खत्म हो गई है तो लोग तन्हा तन्हा नमाज पढ़ लें। लेकिन अगर कोई मस्जिद ऐसी है कि जिसका कोई मुस्तकिल इमाम नहीं है, आने जाने वाले हैं, मुसाफिर लोग हैं, ऐसी मस्जिद में अगर कोई आदमी जमात बढ़ा के नमाज पढ़ता है तो कोई हर्ज की बात नहीं। अलबत्ता एक राय इसलिए देखिए, फुक़हाए सहाबा जो थे, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद वगैरह है, जब मस्जिद में जमात खत्म हो जाती थी तो अपने घर में जाते थे और घर वालों को जमा करके जमात बना के नमाज पढ़ते थे, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस है कि एक मतलब आपकी नमाज छूट गई, जमात से नहीं पढ़ सके, तो आप अपने घर गए, घर वालों को जमा करके आपने नमाज पढ़ी। अल्लामा अलबानी वगैरह ने उस हदीस को मेरा ख्याल है कि हसन दर्जे में पहुंचाया है। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि जमात खत्म होने के बाद लोग अपनी अपनी नमाज पढ़ लें या अपने घर में जाके जमात बढ़ा के नमाज पढ़ लें।